بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیس بن نبی حازم نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا، مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا تو فرمایا، سنو تم ایک دن اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہوئے اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے قبل والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے زید سے کہا، سحری اور نماز میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا، جتنی دیر میں 50 یا 60 آیتیں پڑھی جا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن ثابت دونوں نے سحری کھائی۔ جب سحری سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ قتادہ نے کہا، ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سحری سے جب فارغ ہوئے تو نماز اس کی کتنی دیر بعد شروع کی؟ انہوں نے کہا، اتنی دیر کے بعد جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں پڑھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سحری کھاتا، پھر مجھے یہ جلدی رہتی کہ صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھوں۔